جو کام کرنے کے بتائے تھے وہ 10 اعمال تھے. 11واں عمل تھا کہ 10 اعمال کو 6 صفت کے ساتھ ادا کرنا. یہ آج دوسرے عشرے کے اعمال. چونکہ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے تو اس میں مومنین اور مومنات کو اپنی مغفرت کا سامان کرنا چاہیے. مغفرت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، مغفرت کے عشرے میں کون سے عمل کیے جائے یہ سمجھنا ہے. تو مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ، یہ عشرہ یعنی رمضان کے دوسرے 10 دن جو ہے مغفرت کا عشرہ ہے. تو اس میں ایمان والوں کو اپنی مغفرت کا سامان کرنا چاہیے، اور مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نیک عمل کریں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مغفرت کو حاصل کرنا ایک امر اختیاری ہے، انسان کے بس میں. انسان یہ سوچے کہ مغفرت میرے بس میں کہاں ہے، میں اپنی مغفرت کیسے کرا سکتا ہوں. کیونکہ مغفرت جو حاصل ہوتی ہے وہ نیک اعمال کے کرنے پر ہوتی ہے، اور اعمال کو بندے کا اختیار دیا گیا. وہ اچھے عمل بھی کر سکتا ہے، برے عمل بھی کر سکتا ہے. قرآن کریم اعلان کر رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسان کے اندر فسق بھی رکھا ہے اور فجور بھی رکھا ہے اور تقوی اور دینداری بھی رکھی ہے. یہ اپنے اختیار سے نیک عمل کو بھی کر سکتا ہے، یا اپنے اختیار سے بد عملیوں کو بھی انجام دے سکتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مغفرت حاصل کرنا ایک اختیاری فعل اور اختیاری کام ہے، اور انسان کے اپنے بس میں بھی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین. سورہ آل عمران کی آیت ہے 133. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. جس کو متقی لوگوں کے ایسی جنت کے طرف دوڑ لگاؤ جس کو متقی لوگوں کے واسطے تیار کیا گیا ہے. تو جو شخص اس راستے پر چلے اور اس مقرر شدہ قانون پر عمل کرے وہ مغفرت کو حاصل کرے گا. جو شخص ایسا نہ کرے وہ محروم رہے گا. تو معلوم ہوا کہ مغفرت کا حاصل کرنا خود ہمارے اختیار میں ہے، اور اگر ہم چاہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں کہ متقی بن جائیں. مغفرت کے عشرے میں کرنے کے عمل باقی رہا. اس عشرے میں انہی اعمال کا اہتمام کیا جائے جو پہلے عشرے میں بیان کیے گئے تھے. البتہ پہلے سے زیادہ محنت اور مجاہدہ اور کوشش کی جائے. عجیب بات یہ کہ صحابہ اکرام کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں یہی فرق ہے. صحابہ کے روزوں کے اور رمضان کی عبادتوں کا یہ عالم تھا کہ جو رمضان کے دن گزرتے جاتے ان کی عبادت میں کہ ذوق میں اور شوق میں اور مجاہدے میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. اور وہ یہ سوچتے تھے، خیال کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، پتہ نہیں اس کے بعد کوئی رمضان کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو. یہ تو صحابہ کا معاملہ تھا، اور ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اس کے بالکل اپوزٹ اور الٹا ہے کہ شروع میں تو بڑا جوش ہے، تراویح بھی ہیں، 2 پارے 4 پارے روزانہ ہیں اور بہت زیادہ روزے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمت ٹوٹتی چلی جاتی ہے، روزہ چھوٹتا ہے، تراویح چھوٹتی ہے، فرض چھوٹتے ہیں، فرض چھوٹتے ہیں، اور تو اور پھر فرض چھوٹتے ہیں، پھر گناہ بھی انجام دیتے چلے جاتے. جتنا رمضان گزرتا جاتا ہے اتنے ہی ہم فرضوں سے، نیکیوں سے، عبادتوں سے دور ہو کر گناہوں کی طرف مقناطیسیت کی طرح ایک کشش کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے. یہ ہمارا اپنا حال ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دوسرا عشرہ آئے تو اور زیادہ اہتمام اور زیادہ شوق اور ذوق کے ساتھ اعمال کو کریں. آخری عشرے کے اعمال، یہ عشرہ
جہنم سے آزادی کا ہے، لہذا جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بہت بچنا چاہیے۔ اب تک غفلت کی اور گناہ نہیں چھوڑے تو اب چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ آخری اشرا ہے، اب آخری اشرا ہے، کیونکہ آخری اشرا دوزخ سے آزادی کا ہے، دوزخ سے چھٹکارے کا ہے تو اب اس میں تو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ تو آخری اشرے کی فضیلت آپ کو بتانی ہے، آخری اشرے کے اعمال آپ کو بتانے ہیں۔ آخری اشرے کی فضیلت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کا نزول شب قدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سورہ قدر میں بتایا گیا، اور قرآن ایک عظیم الشان خدا بزرگ و برتر کا کلام ہے، اس لیے جس زمانے میں وہ نازل ہوگا وہ زمانہ بھی مبارک ہوگا۔ اور شب قدر جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ عموماً آخری اشرے میں ہوتی ہے، لہذا آخری اشرا بقیہ دونوں اشروں کے مقابلے میں ضرور افضل ہوا۔ ایک فضیلت تو آخری اشرے کی یہ ہے کہ اس میں نزول قرآن ہوا ہے، لہذا آخری اشرے کی فضیلت دونوں پہلے اشروں کے مقابلے میں اس معنی کر ہوئی کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، قرآن کریم اس سے جڑا ہے۔ دوسری فضیلت اس اشرے کی کہ شب قدر کی وجہ سے، کہ شب قدر اسی آخری اشرے میں ہوتی ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ سورہ قدر کی دوسری اور تیسری آیت ہے کہ آپ کیا جانو کیا ہے شب قدر، اور وہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت اس اشرے کی یہ کہ اس میں اعتکاف کی ایک مزید عبادت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یہ تو فضیلت ہو گئی۔ آخری اشرے کے اعمال، آخری اشرے کے اعمال کیا ہیں؟ پہلا عمل تو یہ کہ اعمال میں پہلے 2 اشروں کی بنسبت زیادہ محنت کی جائے، زیادہ محنت کریں۔ دوسرا عمل ہے اعتکاف، اور تیسرا عمل ہے شب قدر کی تلاش، اور چوتھا عمل ہے شب عید کی عبادت۔ یہ 4 عمل، تو چاروں کو مجھے بتانا ہے۔ پہلا عمل، اعمال میں پہلے 2 اشروں کی بنسبت زیادہ محنت کرنا۔ جو اعمال پہلے 2 اشروں کے ہیں، یعنی 10 اعمال بتائے تھے، وہی اس آخری اشرے کے بھی ہیں۔ البتہ اس آخری اشرے میں پہلے سے بہت زیادہ محنت اور مجاہدہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری اشرا شروع ہوتا تو رات کا زیادہ تر حصہ جاگ کر گزارتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، اور عبادت میں خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اور دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ اب دوسرا عمل ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے بارے میں انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ آپ کو کچھ معلوم کرنا ہے تو معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام تسنیم فاطمہ جی، فرمائیے گا۔ جی ایک سوال، کیونکہ مجھے فی الحال پریشانی ہو رہی ہے تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ نماز ویسے تو ہم لوگ الحمدللہ مطلب جیسے نماز کا طریقہ ہے صحیح ویسے ہی ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ پچھلے عرصے سے میرے پیروں میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ عرصے کھڑے رہنے سے مجھے بالکل ایسا لگتا ہے جس میری ہڈیاں بالکل مطلب مجھ سے کھڑا ہی نہیں ہوا جائے گا۔ تو اگر ایسی صورت میں یہ کر لیا کروں میں کہ فرض کے علاوہ باقی کی نماز کرسی پر، کیونکہ میں زمین پر جب بیٹھتی ہوں گھٹنے موڑ کے تو مجھ سے گھٹنے موڑ کے بھی نہیں بیٹھا جاتا، بہت تکلیف ہوتی ہے گھٹنوں میں۔ تو کیا ایسی صورت میں تھائرائیڈ کی بیماری ہے؟ تھائرائیڈ ہو گیا کیا؟ پتہ نہیں مفتی صاحب، میں نے ابھی فی الحال تو نہیں چیک کرایا ہے، آپ سب سے پہلے تو سرکہ یہ استعمال کیجیے گا۔ اچھا، دوسرے بات، اب رہا مسئلہ، تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ فرض نمازوں کو پڑھ لیا کریں کھڑے ہو کر، باقی نمازیں کرسی پر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر فرض پڑھنا بھی کھڑے ہو کر مشکل اور دوبر ہو جائے تو ان کو بھی آپ کرسی اور چیئر پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ چیئر پہ، ایک چیئر جو ہوتی ہے ہمارے یہاں جو اسٹینڈ والی ہوتی ہے،
اسٹینڈ والی نہ ہو، بلکہ ایسی ہو جیسے کہ یہ اس کے ادھر سائڈ میں جی اسٹینڈ نہیں ہے، یعنی ہاتھ اچھا جی رکھنے کا جی سہارے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اگر ہے تو سہارے کے طور پہ ہمیں یہاں پر ہاتھ نہیں رکھنا ہے، ہمیں اس طریقے سے جی بیٹھنا ہے، اس کو اس طریقے سے اس پہ ہاتھ نہیں رکھنا ہے، سمجھ گئی آپ؟ جی محترم مفتی صاحب، جی، آپ نے کیا چیز استعمال کرنے کے لیے کہا مجھے؟ سرکہ، سرکہ اس کون سا؟ بیماری میں کوئی بہت خاص زیادہ سرکہ؟ مفید ہے۔ جی، کوئی خاص سرکہ یا کوئی بھی سرکہ؟ سرکہ کوئی سا بھی لے لیں آپ، اور بہتر یہ ہے کہ اگر گھر کا ڈلا ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ میں تو اپنی وائف کو جو ہے سرکہ استعمال کراتا ہوں، وہ جامن کا سرکہ ہے یا گنے کے رس کا ہے۔ جی بہتر، جزاک اللہ۔ جی